بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وجميع رجال الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم، اور كما قال علیہ السلام. معزز حاضرین، محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج کل کے حالات کے حساب سے ویسے تو بہت سی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراتے رہنا ضروری ہے، لیکن اس مجلس میں دو پہلو پیش نظر ہیں. ایک اپنی اصلاح اور دوسرے اشاعت اسلام. یہ دو چیزوں سے عام طور پر توجہ ہٹی ہوئی ہے. لوگ اپنی اصلاح کے سلسلے میں اس بات کا خیال اہتمام سے رکھا جائے کہ دینی احکام کے اعتبار سے، قرآن و سنت کی تعلیم کے اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے لحاظ سے مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جسے مجھے دور کرنا ہے، اور مجھ میں کس چیز کی خامی ہے جسے مجھے درست کرنا ہے، اور مجھ میں جس قسم کی کوتاہی ہے اس کا اعتراف کر کے آئندہ اس سے بچنا ہے. اس کی طرف سے توجہ آج ہٹی ہوئی ہے لوگوں کی، اور یہ بات کا مذاکرہ بار بار ہوتے رہنا ضروری ہے. اس سے پہلے کی بھی بعض مجالس میں اس موضوع پر توجہ دلائی گئی ہے، لیکن توجہ دلاتے رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا دینی معیار کا لیول بڑھ نہیں رہا ہے. اپنے کو چڑھنا ہے مثال کے طور پر 50 سیڑھیاں، تو کوئی 2 سیڑھی چڑھا ٹھہر گیا، کوئی 4 سیڑھی چڑھا ٹھہر گیا، کوئی 10 چڑھا ٹھہر گیا. اب 10 سال سے دوسری سیڑھی پہ ہی، 15 سال سے 4 سیڑھی کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے، 25 سال سے 10 سیڑھی کے اوپر ہی آگے نہیں جا رہا. کہے کو نہیں جا رہا، یہ فکر نہیں کہ دینی اعتبار سے مجھ میں کیا کمی ہے جسے میں دور کروں، کیا خامی ہے جسے میں درست کروں، کیا قصور ہے جس کو میں استغفار کے ذریعے سے زائل کر کے اس سے سچی پکی توبہ کر لوں، تاکہ وہ کمی پوری ہو، وہ خامی درست ہو، وہ غلطی کا اعادہ نہ ہو. 3 لفظ خاص طور سے ذہن منتقل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. کسی لوہے کی بھٹی کے پاس سے آپ گزرے، کسی چولہے میں سے آپ آئے،
اور آنے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کالک لگ گئی کسی کو پیشانی کی داہنی جانب میں، کسی کو لگ گئی پیشانی کی بائیں جانب میں، کسی کو کالک لگی گال کے اوپر، کسی کو کالک لگی ٹھوڈی کے پاس۔ کیا کرتا ہے؟ جہاں کالک لگی ہوئی ہے وہ کالک کو وہاں سے دور کر دیتا ہے، یا غسل کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ایک ٹیشو پیپر لیا، پوچھ دی، باقی کا تو سب ٹھیک ہے نا، جہاں داغ ہے اسے دور کیا، جہاں کالک ہے اسے ہٹایا۔ اب دھبا لگا ہے یہاں، کالک لگی ہے یہاں، پیشانی پہ پھیرتے جا رہا، پیشانی پہ پھیرتے جا رہا، پیشانی پہ پھیرتے جا رہا، یہ دھبا جائے گا۔ بھائی جہاں دھبا ہے وہ دور کرو نا۔ مثال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ سر سے لے کے پاؤں تک بالکل ٹھیک ہے، بچے پتھر پھینک کے کھیل رہے تھے، آگے پیٹھ کو پتھر لگا، زخم ہو گیا، دیکھنے میں کچھ بھی نہیں دکھ رہا، خراب، لیکن وہ درد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جا کے ڈاکٹر صاحب پیٹھ میں مار لگ گیا، کرتا اتار دیتا، بنیان اتار دیتا، پلٹ جاتا، پلٹ کے بیٹھ جاتا ڈاکٹر کے سامنے، ذرا زخم ایسے تھے، میرا ہاتھ دیکھو، میرا پاؤں دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، میری پیشانی دیکھو، میری گردن دیکھو، میری کونی دیکھو، میرا مونڈا دیکھو، میرا ٹخنا دیکھو۔ بولتا کہاں خرابی آئی بھائی؟ وہ خرابی دور کرنا ہے نا آپ کو، یہ سمجھ میں آ رہا؟ تو میرے دین میں کہاں کمی ہے، میرے دین میں کہاں خامی ہے؟ ایک چیز دین کی نہیں اپنائے ہوئے ہیں، کمی ہو گئی۔ ایک چیز دین کی اپنائے ہوئے ہیں مگر وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی ہے، تو یہ خامی ہے، کچا پن، اس کو پکا کرنا ہے۔ جہاں کمی ہے وہ کمی کو پورا کرنا ہے، جہاں خامی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، جہاں قصور ہے اس سے توبہ کرنا ہے۔ تو دین کے شعبوں میں اور دین کے احکام میں کہاں میرے اندر کمی ہے، کہاں مجھ میں خامی ہے، کہاں مجھ سے قصور ہو رہا ہے؟ نماز پڑھ لے رہے ہیں، ایک حکم پورا کر، اللہ کے آگے سجدہ ریزی کر رہے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں اترا رہے ہیں۔ دوسرے کے مقابلے میں اترا رہے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ قصوروار ہیں بلکہ تواضع کا جو حکم ہے وہ حکم نہیں آیا ابھی میری زندگی میں۔ تو نماز کا حکم آ گیا، تواضع کا حکم نہیں آیا، تو یہ کمی ہو گئی، کمی دور کرنا چاہیے۔ نماز ادا کر رہے ہیں لیکن وہ نماز برائیوں سے نہیں روک رہی، معلوم ہے کہ نماز میں خامی ہے، یہ خامی کو درست کرو۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو نماز تو ہو رہی ہے میری، مگر وہ نماز برائیوں سے روک نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اس نماز میں
خامی ہے، جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اور کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ صاحب زبان کے استعمال کرنے کا حکم ہے صحیح، زبان کا استعمال غلط کر رہا، سچ بولنا تھا جھوٹ بول دیا، سے اچھی بات کہنا تھا گالی دے دی، یہ قصور ہے نا، اس کی معافی ہونی چاہیے۔ خطا ہے، غلطی ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو اب ہر آدمی کو تنہائی میں بیٹھ کر اس معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ کمی کیا ہے، خامی کیا ہے، اور گناہ کیا ہے۔ ایک حکم پورا کر رہے ہیں، ایک حکم پورا نہیں کر رہے، یہ کمی ہے۔ ایک حکم پورا کر رہے ہیں، جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کر رہے ہیں، یہ خامی ہے۔ ایک حکم پورا کرنا چاہیے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ تو کمی پورا کرنا، خامی کو دور کرنا، گناہوں سے تائب ہو کر اس کے مقابلے میں اچھائی کو اختیار کر لینا، یہ زندگی کے ہر شعبے میں کرنا چاہیے۔ کبھی دھیان جا رہا ہے ان چیزوں کی طرف، یعنی کبھی غور ہی نہیں کرتے بیٹھ کے کہ صاحب کیا خامی ہے میرے میں، کیا کمی ہے میرے میں۔ کچھ چیزوں کو پکڑ لیا ہم لوگوں نے دین کی، نماز ہے، روزہ ہے، کر لیا، یا تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ کر لیا۔ نہیں کرنے والوں سے تو 1000 درجے بہتر ہے، لیکن آپ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں جو نہیں کرنے والوں میں سے ہو۔ کچھ بھی نہیں کرنے والوں سے تو کرنے والے 1000 درجے بہتر ہے، مگر یہ عوام کا حال ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ صاحب خالی نماز روزہ اسلام کا حکم خالی یہ دو ہی تو نہیں ہے، دیگر بہت سارے احکام ہیں۔ اس کے بغیر انسان کا تزکیہ کیسا ہوگا، پاک صاف کیسا ہوگا؟ ہمارے جسم کے سلسلے میں تو ہمارا تاثر یہ ہے کہ میرا سر پاک ہے، چہرہ پاک ہے، ہاتھ پاک ہے، پیٹ پاک ہے، پیٹھ پاک ہے، ایک پاؤں بھی پاک ہے، دوسرے پاؤں کو چلتے چلتے پیشاب کی جگہ پہ پاؤں پڑ گیا، گوبر کی جگہ پہ پاؤں پڑ گیا، ان کیا بولتا؟ ارے آؤ بھائی بیٹھو، نہیں صاحب میں ذرا پاک نہیں ہوں، پاکیزگی حاصل کر کے آتا ہوں۔ پورا بدن تو پاکیز ہے نا، ذرا سے حصے کو ناپاکی لگ گئی تو مرا نہیں، جب تک کہ اس کو دھونے لیتا اس وقت تک میرے کو اطمینان نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ایسی ہے نا کیفیت سب کی۔ ایک پاؤں اگر ناپاک ہو گیا تو کیا ہوا، بیٹھ رہا کون تو بھی، پوری باڈی پاک ہے، باڈی پہ ہے سو کپڑوں کا بیشتر حصہ پاک ہے، خالی ایک جگہ کہیں تھوڑی سی گندگی لگ گئی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوا کون تو بھی بولے اگر تو سیدھا بغیر کچھ بولے کے اٹھ کے بھاگتا ہوں، تو لے کے آتا ہوں۔ اب جتنے حرام چیزیں ہیں اسلام میں وہ سب کے سب گندی چیزیں ہیں، اور جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں حلال کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ پیغمبر علیہ السلام پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب جتنی چیزیں حرام ہیں
غیبت کرنا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، گالی دینا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، کسی کو تکلیفیں پہنچاتے رہنا، کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کا حصہ میراث مار لینا، جھوٹی قسم، لمبی فہرست ہے حرام چیزوں کی. وہ سنا رہا ہوں میں جو عام طور پر لوگوں میں چلتی رہتی ہیں. بد زبانی، بدگمانی، تو حلال چیز ہے نا. اب یہ گندی چیزیں ہیں، گندی چیزوں کے ساتھ میں چل رہے ہیں، نہیں چل رہے. مسجد میں بھی جا رہے ہیں، مجلس میں بھی جا رہے ہیں، شیخ سے بھی مل رہے ہیں جی، اور کبھی سوچ رہے نہیں ارے بھائی میرے کو یہ گندگی کو اپنے پاس سے دور کرنا چاہیے. تو تزکیہ بولے تو کیا ہوئی؟ اصطلاحی لفظ، خالی وہ ایک لفظ بولنے کے واسطے ہے کیا؟ آج کل حقیقتیں نکل گئی، مطلب ہی باقی نہیں رہا. جیسے کل بھی ایک جگہ ہم عرض کر رہے تھے، کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تو من چاہی زندگی چھوڑنا، رب چاہی زندگی اختیار کرنا. یہ لفظ ہے ہمارے بڑوں کا بیان کا. من چاہی زندگی چھوڑنا، بلکہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں من چاہی چھوڑ دیے، بازار میں من چاہی کر رہے ہیں، تو من چاہی زندگی اختیار کر رہے ہیں. ایک لفظ ہے جو بولتے چلے جا رہے ہیں، میں یہ بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں. ارے بھائی سمجھو تو صحیح کیا جملہ ہے وہ. بڑوں نے بتایا من چاہی زندگی چھوڑ دیں. اس لیے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ لوگوں میں رائج جو اچھے اچھے جملے ہیں، وہ جملوں کی تشریح پر مشتمل بیان کر دینا چاہیے. رب چاہی زندگی اختیار کرنا. رب چاہی زندگی کون سی زندگی ہے؟ کر رہا ہے سب چاہی، بول رہا ہے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ رب چاہی زندگی اختیار کرنا، اور زندگی اختیار کر رہا ہے سب چاہی. انہوں جو چاہ رہے ہیں وہ بھی، انہوں جو چاہ رہے ہیں وہ بھی، انہوں جو چاہ رہے ہیں وہ بھی. انہوں بولے جوڑے کی رقم لینا برابر، اچھی بات. انہوں بولے دعوت بڑی کرنا، ارے پیسے نہیں ہے بھائی، قرضہ لینا کرنا، بار بار نہیں ہوتی شادی. انہوں بولے تو ان کی سن لی. انہوں بولے دھوم دھام سے کرنا، تو کیا پوزیشن رہ جائیں گی تمہاری. اچھی بات ہے سر، زندگی کوشش چلا رہے ہیں، سب چاہیے. کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ رب چاہیے. سننے میں گڑبڑ کر دے گی کیا ہے گی؟ رب چاہیے کو سب چاہیے سمجھے گی کیا ہے گی؟ اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عجیب دعوی اسلام ہے تیرا مسلم، کہیں ہے تو و کہیں لا الہ الا اللہ. جب جتنے سن رہے ہیں بھائیاں، جتنے سن رہے ہیں خواتین، اور جتنے سن رہے ہیں حاضرین، محاسبہ شروع کرو. دین کا کون سا حکم ہے، کون سا نہیں ہے زندگی میں. جو نہیں ہے وہ لانا،
فہرست بنا لینا، گھر میں 10-15 آدمیوں کو بلا لیے کھانے کو، کیا کیا ہونا، بیٹھنے کو شطرنجی ہونا، شطرنجی لکھ لی، اور کیا ہونا، اتنے لوگوں کے لیے برتن لکھ لیے، اور کیا ہونا، اتنا گوشت ہونا، اتنا چاول ہونا، اتنی سبزی ہونا، وہ لا لیے، اور کیا ہونا، اتنا دودھ ہونا، اتنا کھووا ہونا، وہ لکھ لیے، اور کیا ہونا، بولتے اچھے مناسب باورچی ہونا، وہ بلا لیے، 8-10 چیزیں لکھ لیا، سمجھ میں آنے کے واسطے بول رہا ہوں، پورا دعوت کا حصہ وہ نہیں بتا رہا ہوں، پورے دعوت کے آئٹم نہیں بتا رہا ہوں، سمجھ میں آنے کے واسطے چند چیزیں میں بتایا آپ کو۔ اب آپ بچھانے کا انتظام کر لیے تو ہم آلتے رائٹ، ارے ابھی برتن نہیں آئے، برتن نہیں آئے، برتن نہیں آئے، اس کو بگاؤ، اس کو بگاؤ، برتن آ گئے، برتن آ گئے، برتن رائٹ۔ پھر اس کے بعد میں وہ چاول بنانا ہے تو چاول نہیں آیا، وہ چاول آ گیا تو اب چاول پہ رائٹ۔ ہرا مسالہ نہیں آیا، وہ ہرا مسالہ آ گیا تو ہرا مسالے پہ رائٹ، ہے نا؟ جیسے جیسا جو چیزیں نہیں ہیں اس کو لا رہے ہیں، جو ہے اس کے آ جانے پر مطمئن ہو جا رہے ہیں۔ جیسا یہ فہرست بنا دینا، ایسے ہی اسلامی احکام کی فہرست بناؤ موٹی موٹی، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اجمالی فہرست کے طور پر ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے والا جو چارٹ ہے وہ دیکھو، اس میں سے کوسا آیا کوسا نہیں آیا۔ ایسے ہی اکثر ساتھیوں کو تقسیم کیا گیا ہے کہ کیا ہے ایمان کے 77 شعبے، اس پر غور کرنا، کون سا ہے کون سا نہیں ہے، جو ہے اس پہ لکھو الحمدللہ، جو نہیں ہے اس کے اوپر آج لکھو انشاءاللہ، اور کل لکھو الحمدللہ۔ جی ٹھیک ہے، وہی صحیح ہوں گے نا، اب اصلاح اس کے بغیر کیسے ہوگی بولو؟ تو وہ کر نہیں رہے ساتھیاں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے بالکل۔ 5 سال پہلے اسلامی سیڑھی کے جی جس مقام پر تھے، 5 سال کے بعد میں وہیں سے کوئی 2 سیڑھیاں چڑھا، ٹھہرا ہوا ہے تو بس ٹھہرا ہوا، آگے جاتا ہی نہیں۔ کوئی 5 سیڑھیاں چڑھا، وہیں ٹھہر گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف توجہ آج کل نہیں ہے، اس لیے سنا رہا ہوں میں۔ آج کل کے حالات میں خالی حکومت مخالف، خالی وائرس، خالی بیماریاں، خالی معاشی بحران، اور خالی معیشت کی مشکلات، بازار بند، خالی یہ مشکلات نہیں ہیں۔ اصل مسائل تو یہ ہیں، حالات حاضرہ بولتے پتہ نہیں ذہن کدھر چلے جا رہا لوگوں کا۔ یہ ہے حاضر حالات اس وقت کے ہمارے، چند سیڑھیاں چڑھے اور ٹھہر گئے۔ سمجھ میں آ رہا نا کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ارے بھائی جو نہیں ہے اسلام کا حکم وہ لاؤ، جو ہے خام ہے اس کو پکا کرو، اور جو گناہ ہے اس سے توبہ کرو۔ اب یہ معلوم کیسا ہوگا؟ محاسبے کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا تو آج اللہ کا کرم ہے کہ آپ جہاں جہاں رہتے ہیں اس کے قرب و جوار میں علماء موجود ہیں، کسی بھی عالم سے پوچھیے، معلوم کر کے عمل کر لیجیے۔ جا کے ان سے پوچھوں گا، ان سے پوچھوں گا، بھئی آپ رہتے ہیں ملک پیٹ میں،
سمجھے؟ وہاں آپ اصلی گھی کہاں ملتا ہے؟ حکیم نے کہا اصلی گھی ہونا کہاں ملتا ہے آپ کو معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں آپ وہیں کسی سے پوچھ لیں گے اصلی گھی کہاں ملتا ہے، یا وہاں سے یہاں آئیں گے۔ مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں نہیں، طبیعت کیا کہتی ہے نہیں، شریعت کیا کہتی ہے وہ پوچھنا ہے۔ اور شریعت میں تو غلط تو انہیں بیان کر ہی نہیں سکتا اگر سچا ایمان والا ہے تو جو نہیں ہے اسلام کا حکم زندگی میں وہ لاؤ جو ہے۔ جیسے گزشتہ ہفتے میں ایک صاحب آئے تو ان کو کچھ تکلیف تھی تو ان کو ایک دعا بتائی، تو انہوں دعا یاد کر لیا، دعا پڑھ رہے ہیں۔ صاحب آپ یہ دعا بتائے تھے، ذرا فائدہ ہے مگر ابھی تھوڑا باقی ہے، کیا دعا بتائے تھے؟ بولے تو انہوں پڑھے اس، بولا ایسا پڑھے دوا صحیح کھانا، آپ کو ایک دوا دی، آپ دوا صحیح نہیں کھا رہے، اس صورت میں صحیح فائدہ کہاں سے؟ تو جو عمل بتایا گیا ہے اسلام میں اس عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، تلاوت ویسی کرو جیسے کرنی چاہیے، کوشش اپنی استطاعت کے اعتبار سے جتنا صحیح پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، نماز جتنے دھیان سے ادا کر سکتے ہیں کیجیے، ذکر جتنی توجہ سے کر سکتے ہیں کیجیے، اوروں کے ساتھ سلوک جس قدر اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں کریے، کسی کو دوسرے سے تکلیف سے بچانے کے لیے جس قدر احتیاط کر سکتے ہیں کریے۔ تو جو کر رہے ہیں اس میں جو خامی ہے اسے دور کرو، جو نہیں ہے اسے لاؤ، اور جو خلاف کر رہے ہیں اس سے توبہ کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف توجہ شاید نہیں ہو رہی ساتھیوں کی، بول کے سنایا ہوں، وہ آپ لوگوں کی ہو رہی تھی ہوں گی تو بہت اچھا ہے، ہو رہی تھی تو سبق تازہ ہو گیا سمجھو، نہیں ہو رہی تھی تو سبق مل گیا سمجھو۔ تو آہستہ آہستہ لیول بڑھے گا نہیں بڑھے گا۔ آج کل لوگ بیمار ہو جا رہے ہیں تو ڈاکٹر آکسیجن لگا رہے ہیں، لگانے کے بعد میں اس میں ایک مشین ہے، اس کا لیول بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا، 30 پوائنٹ ہے، 35 ہو رہا، 40 ہو رہا، 50 ہو رہا، لگاتے رہو لگاتے رہو لگاتے رہو بول رہے ہیں، 80 ہو گیا، 90 ہو گیا، تو آپ بول رہے ہیں تھوڑی دیر نکال کے دیکھو پھر لگاؤ، تھوڑی دیر نکال کے دیکھو پھر لگاؤ، پھر اس کے بعد میں بول رہے ہیں چند گھنٹے چھوڑ دو، ان کے تنفس کا لیول برابر ہے، اب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نکال دو۔ کس کو؟ آکسیجن، جن بولیں گے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ لیول بڑھا سے تو صحت مند ہے آدمی، نہیں بڑھا تو بیمار ہے، اترتے جا رہا تو خطرہ ہے، سمجھے؟ جتنا ہے اتنا ہی ہے تو ابھی صحت نہیں ہے، جتنا ہے اس سے کم ہو رہا تو خطرہ بڑھتے جا رہا۔ ویسے ہی حال ہے اپنا بھی، اپنا لیول بڑھ رہا گھٹ رہا ہے جہاں کا وہیں سے، ہر آدمی کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، تو ایسا بولنے کا نہیں ہے۔ دو چار اچھے کام کر لے کے معتبری میں گرفتار ہو جا رہے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ بڑے لوگ آپ بولے تو بار بار بولتے رہتے، علم حاصل کرو مہد سے لے کے لحد تک، قرآن شریف میں مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کی آنے تک اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ کہتے رہتے ہیں کہ صاحب علم حاصل کرتے رہو، ماں کی گود سے لے کر
قبر کی گود میں پہنچنے تک سنتے رہتے نا، وہی بیچ میں آگے کھڑے ہو گئے کچھ لوگ تو سیڑھیاں چڑھ رہے ہی نہیں، کچھ لوگ چڑھے تو چند سیڑھیاں چڑھے کھڑے ہو گئے. تو پہلی چیز جس چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا تھا، موجودہ حالات کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو متوجہ کرو، محاسبہ کرو، ایک ایک کر کے اپنے کمیوں کو دور کرو، خامیوں کو درست کرو، گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگو پروردگار. اور ایک دوسری چیز جس کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ 20-25 لوگ جو آئے ہوئے ہیں، پیشگاہ میں ہو تو 50 ہو جائیں گے، 100 ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ خانقاہ میں نظام شروع ہو جائے تو 200 ہو جائیں گے، 300 ہو جائیں گے، مگر وہ وہی ہیں جو آتے رہتے ہیں. جو نہیں آ رہا ہے وہ کبھی نہیں آ رہا، جو آ رہا ہے وہی آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے اس کا حال ہی ہے جو بھی آپ نے پہلے نمبر کی بات میں سنا. جو نہیں آ رہا ہے وہ نہیں ہی آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے اس کا حال ہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو دین ہے، یہ دین میرے آپ کے لیے ہی ہے یا سب کے لیے ہے؟ قرآن و سنت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام اور اسلام میرے اور آپ ہی کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ تو سب کے لیے، سب تک پہنچانے کے لیے کون کرنا؟ علماء کرنا، جماعت والے کرنا، تحفظ والے کرنا، جمعیت والے کرنا، مجلس علمیہ والے کرنا، مدرسے والے کرنا، ایسا کہیں ہے؟ کون کرنا؟ سب کرنا، سبھی کرنا چاہیے نا. اب سبھی کرنا چاہیے تو ہم لوگ کتنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا وہ دیکھو. انہوں کر لیتے، انہوں کر لیتے، انہوں کر لیتے بول رہے ہیں. میرے ذریعے سے چند لوگ اسلام کی طرح متوجہ ہو جائیں، میں کسی کو حق کی طرح متوجہ کرنے کا سبب بن جاؤں، میں کسی کی دینداری کا ذریعہ بن جاؤں، میں کسی کی پرہیزگاری کا سبب بن جاؤں. کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. ابھی ہمارا سفر نلگنڈے کا ہوا تھا تو وہاں کے لوگ بولے صاحب وہ لاک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد میں بیماری ہوئی، اس کی وجہ سے ایک عرصے تک یہاں بڑا کوئی پروگرام نہیں ہوا، اس لیے ہم لوگ پورے شہر میں اعلانات کرے. عورتیں جمع ہو گئیں، 300 سے زیادہ جمع ہو گئیں. بولے مردوں کے سلسلے میں پوری مسجدوں میں اعلان کرے. بولا پوری مسجدوں میں آپ لوگ اعلان کرے. تو کن لوگوں تک پیغام پہنچا؟ مسجد کو آنے والوں تک پہنچا. تو مسجد کو آنے والے 3%، 5%، بہت بڑا کے بول دیے کوئی شہر دینداری ہے کا ہے 10%. یہ 90% تک کون پہنچانا؟ نہیں پہنچائیں گے پہنچے گا کیسے؟ اس لیے اگر ہر مسلمان کو ذمہ داری لے کہ مجھے اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے، میری اپنی صلاحیت کے اعتبار سے میں کیا کر سکتا ہوں، اپنی اس صلاحیت کو وہ استعمال کرے. بس جیسے سب سے آسان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ یہاں آئے شریک ہونے کے لیے، تو آنے والے ساتھی کو فون کر کے بول رہے ہیں میں جا رہا ہوں، تم آ رہے ہیں کیا؟ میں جا رہا ہوں، تم آ رہے ہیں کیا بول کے کس کو کر رہے ہیں؟ آنے والے کو کر رہے ہیں.
بھائی جو نہیں آ رہا اس کو کبھی نہیں کر رہے، جو نہیں آ رہا اس سے کبھی نہیں مل رہے. یہی وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے محنت کے باوجود لیول دین اسلام کی طرف آنے والوں کا کتنا ہے مسلمانوں میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اس کام میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. ہر آدمی اپنے آپ کو اس کام میں لگائے. نماز کو جاتے ہوئے دو چار نئے ساتھیوں کو متوجہ کر دیں، بھائی چلو یار کاروبار تو یار وہ کرتے ہی رہتے، پھر بھی آگے کرنا ہی ہے. 5 منٹ کے واسطے 10 منٹ کے واسطے جا کے آنے سے اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، انشاءاللہ تمہاری آمدنی میں برکت بھی ہو جائیں گی. چلو بول کے ہر آدمی اگر متحرک ہو گیا اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. ہر مسجد کا مصلی فکر مند ہو گیا اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. اب آنا نہ آنا یہ الگ چیز ہے، پیغام تو پہنچ گیا نا اس تک. جتنے مسلمان دنیا میں ہیں ان میں سے 5% تک بھی پیغام پہنچ رہا نہیں. لیکن جتنے مسلمان دنیا میں ہیں اگر اتنے مسلمان خالی 6 آدمیوں تک پیغام پہنچا دیے تو پورے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں تک پیغام پہنچ جاتا. صرف 6 آدمی پر، مگر سب کرنا ایک، انہیں ان کے اوپر ڈھکل دے رہا، انہیں ان کے اوپر ڈھکل دے رہا، سے نہیں چلے گا کام. تو اس لیے آج کلام نہیں کام دیا جا رہا آپ کو. پہلا کام کیا؟ اپنا جائزہ لے کے کیا کمی ہے وہ دور کرنا، کیا خامی ہے وہ ٹھیک کرنا، کیا غلطی ہے اسے، یہ کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ میں کوشش کروں اس بات کی کہ یہ دین اسلام زیادہ سے زیادہ عام ہو جائے. تو ایک کام ہے اپنی اصلاح کا اور دوسرا کام ہے اشاعت اسلام کا. پہلا نسخہ اصلاح انسان کا اور دوسرا نسخہ اشاعت اسلام کا. اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. کم از کم میرے پاس آنے والا تو ہر آدمی متحرک رہنا. تو میں سمجھا میرے پاس آتے تھوڑے ہیں مگر سب کام کے ہیں، بول سکنا ہوں. تو بنیں گے کام کے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.